حضرات سامعین، مرکز المکاتب کے بانی اور روح رواں مفتی نور الحق سلیمی ندوی صاحب اور مولانا اسرار مشن ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے معزز اراکین مولانا عبد الرحیم ندوی صاحب، مولانا عمر فاروق ندوی صاحب اور دیگر مہمانان اعظام، آج کا یہ دن سرزمین بی بی گورا کے لیے جو دل سے آواز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخی ہے، اس لیے کہ مفتی نور الحق سلیمی ندوی صاحب کو عرصہ دراز سے جانتا ہوں، ان کے دل میں علاقہ بھی ہے اور گاہے بگاہے اس کا مشاہدہ اور تجربہ بھی ہوا ہے۔ اگر ایسے نوجوان کو جن کے دل میں درد بھی ہے، جذبہ بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، صالحیت بھی ہے، اگر اس کو مواقع دیے جائیں، ان کے کاندھوں سے کاندھا ملا کر کھڑا ہوا جائے، ان کو ذرا سا سہارا دے دیا جائے، تو وہ نہ صرف یہ کہ خود پرواز کر سکتا ہے بلکہ اپنے ساتھ اپنے قوم اور اپنے آس پاس بسنے والے سینکڑوں ہزاروں بچوں کو پرواز کا ہنر بھی سکھا سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آج ان کے ذریعے سے اور آپ تمام لوگوں کی اس میں مشارکت سے، آپ تمام لوگوں کے تعاون سے آج اس ادارے کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ مرکز المکاتب ہی بنے گا، کیونکہ مولانا اسرار مشن ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ اس کے ذریعے سے کشن گنج کے اندر ہم لوگ تعلیمی میدان میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ٹرسٹ کی در حقیقت کے پیچھے جو مقصد، جو منشا، جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ مولانا اسرار الحق قاسمی رحمت اللہ علیہ جو تحریک تعلیمی بیداری کی ہمارے اس علاقے میں خصوصاً سیمانچل اور خصوصاً کشن گنج کے اندر جو چھیڑی تھی، اس تحریک کی روح کو زندہ رکھنا، اور انہوں نے اپنے علاقے کے تئیں جملہ جو کہا تھا اپنے کسی سیاسی پلیٹ فارم سے کہ میں اپنے کشن گنج کو کیرل دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انفراسٹرکچر کے اعتبار سے کشن گنج کو کیرل بنا دیا جائے یا جغرافیائی اعتبار سے کشن گنج کو کیرل بنا دیا جائے، بلکہ مولانا کی جو سوچ تھی اور ان کے دل میں جو جذبہ جو ابل رہا تھا وہ یہ تھا کہ جس طریقے سے شرح تعلیم میں کیرل ہندوستان کا سب سے ٹاپ کا اسٹیٹ ہے، اسی طریقے سے ہم کشن گنج کو صوبہ بہار کا ٹاپ کا ڈسٹرکٹ بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی گھر ہمارا ایسا نہ ہو جہاں علم کے چراغ روشن نہ ہو، کوئی بچی ایسی نہ ہو جو تعلیم سے محروم ہو۔ اسی درد کو لے کر کے، اسی مشن کو لے کر کے مولانا اسرار مشن ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ الحمدللہ میدان میں کام کر رہا ہے۔ ٹرسٹ کے تمام ممبران آج اس مبارک پروگرام میں موجود ہیں۔ مولانا نور الحق سلیمی صاحب اس ٹرسٹ کے انتہائی فعال اور متحرک رکن ہیں۔ الحمدللہ ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں اور ٹرسٹ کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا اس ادارے کی تعمیر اور ترقی میں، نہ صرف یہ کہ ابھی بات آگے چل کر بھی اس ادارے کو بہت دور تک لے کر جانے کا خواب نور الحق صاحب نے سجایا ہے۔ انشاءاللہ ان کے خوابوں کے ساتھ ان کے قدم سے قدم ملا کر کے یہ ٹرسٹ کھڑا رہے گا، اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ایک سوچ جو اللہ کی طرف سے سوچ آتی ہے، کسی علاقے میں جب کوئی عالم اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے تو اس عالم کی سوچ نہیں ہوتی ہے۔ جب کسی علاقے سے کوئی بچہ عالم بنتا ہے تو اس بچے کے ماں باپ کا صرف رول نہیں ہوتا، نہ صرف یہ کہ اس بچے کی اپنی خواہش ہوتی ہے بلکہ اس کو حافظ بنانے، عالم بنانے میں خدا کی پوری جو مشنری ہے وہ اس کے اندر کام کرتی ہے۔ ماں باپ کو مسلط کیا جاتا ہے، بچہ مدرسے سے بھاگ کر آ جاتا ہے، ماں باپ کے دل میں اللہ ڈالتا ہے کہ اس کو لے جاؤ، شیطان اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، ماں باپ کو نگراں بناتا ہے اللہ کہ لے جاؤ، پکڑ کر لے جاؤ، زبردستی لے کر جاؤ، مدرسے میں چھوڑتا ہے، پھر بھاگتا ہے، پھر استاذ کو مسلط کرتا ہے کہ ان پر سختی کرو، ان کو پڑھاؤ، انہیں ہم نے قبول کیا ہے، لہذا انہیں پیار سے، لاڈ سے، ہر طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں، اور دینی اداروں کے لوگ تعاون کرتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے دل میں بات آتی ہے، ہم جاتے ہیں مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، یہ ہم خود سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ اس نظام کو چلا رہا ہوتا ہے، تو لہذا اللہ کی مشیت شامل ہوتی ہے
تب جا کر کوئی بچہ عالم بنتا ہے، کوئی حافظ بنتا ہے۔ جب کسی علاقے میں ادارے اور خاص طور پر اس طرح کے ادارے کا جو قیام ہوتا ہے وہ قیام کسی انسان کی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان اپنی کمائی کو دیکھ کر ایسے فیصلے نہیں لیتا ہے، اپنی کمائی کے بل بوتے پر ایسے ادارے نہیں کھولے جاتے۔ یہ مکمل طور پر اللہ کی طرف سے دکھایا ہوا راستہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا حوصلہ ہوتا ہے کہ انسان خالی جیب اور خالی دامن ہوتے ہوئے بھی اس طرح کے فیصلے لے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اوپر سے اللہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ تم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو نکلتا ہے، جو محنتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ من جد وجد، اور قرآن نے کہا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولے گا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم خدا کا فیصلہ تصور کریں۔ اگر ہم نے اس کو خدا کا فیصلہ تصور کر لیا، اگر ہم نے یہ دل میں بیٹھا لیا کہ اس ادارے کا قیام اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ نے اس علاقے کو قبول کیا ہے، تبھی اس ادارے کے قیام کا فیصلہ ہوا ہے، تو اب اللہ کے اس فیصلے کو، اللہ کے یہ سنت ابھی عبدالایمان صاحب نے قدرت اور سنت میں فرق سمجھایا۔ قدرت یہ ہے کہ بغیر ماں باپ کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ آپ شادی کر کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ادارہ قائم ہونا ہے، ہم سب کو جمع کر لیا، ہمارے دل کے اندر جذبہ دیا، ہمارے اندر شوق دیا کہ ہم پروگرام کا حصہ بنے، آئے یہاں تک آ گئے ہیں تو آگے بھی چلنا ہے، یہاں سے جا کر کے اس ادارے کو بھولنا نہیں ہے، اپنے ذہنوں پر سوار کر لینا ہے، دامے دلمے قدمے سفرے ہر طریقے سے اس ادارے کو تعاون کر کے ایک عظیم الشان ادارے کی شکل میں اس کو دینا ہے، تاکہ ہمارے علاقے کے بچے کو تعلیم کے ذریعے سے اوپر اٹھانے کی کوشش کی جائے، اخلاق کے اعتبار سے اوپر اٹھانے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ تعلیم ہی ہر بیماری کا علاج ہے، تعلیم ہی ہر بیماری کا علاج ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عرب کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، بہت ساری خرابیاں تھیں، بہت ساری برائیاں تھیں، اخلاقی برائیاں تھیں، معاشی، سماجی، مالی، ہر اعتبار سے لوگ پریشان تھے، لیکن قرآن کا جو نزول ہوا، اس نزول میں سب سے پہلے جس خرابی کو ایڈریس کیا گیا، سب سے پہلے جس چیز کو ہٹ کیا گیا ہے وہ ہے تعلیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے اس کا مطلب یہ تھا کہ جتنی برائیاں ہیں، خدا بیزاری کی ہو، شرک کی برائیاں ہو، اخلاق کی برائیاں ہو، معاشرت کی برائیاں ہو، ہر برائی کو اگر ختم کرنا ہے تو صحیح تعلیم لے کر آ جائے۔ اگر صحیح تعلیم لے کر آ جائیں گے تو رشوت بھی ختم ہو جائے گی، دھوکے بازی بھی ختم ہو جائے گی، شادیوں میں جو غلط رسم و رواج ہیں جس میں جھگڑے ہوئے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گی، غربت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، عزت نہیں مل رہی ہے، ذلت سے دو چار ہے، دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، بڑی تعداد میں سب ختم ہو سکتی ہے اگر ہمارے پاس تعلیم ہو جائے۔ یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور یہ پیغام اقرا کے اندر موجود ہے کہ اقرا پڑھو۔ تو لہٰذا جس امت کی تعلیم کی شروعات لفظ اقرا سے ہوئی وہ قوم کیسے جاہل رہ سکتی ہے؟ اگر ہم رہ گئے ہیں، ہماری اولادیں محروم ہیں، تو یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں اور تعلیم کو سینے سے لگائیں، تعلیمی اداروں کا ہر طریقے سے ہم ساتھ دیں تاکہ ادارے پھلے پھولے، تعلیم اعتبار سے ہماری نسل اور ہمارے قوم کے بچے مضبوط ہو، تاکہ دنیا کو وہ لیڈ کر سکے، دنیا کے اندر جہاں بھی جائے عزت کے ساتھ زندگی گزارے، جہاں بھی جائے وہ سربلند رہے، وہ کامیاب رہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انگلش کی اس کوٹیشن کے ساتھ کہ انگلش کے ایک بڑے اسکالر نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اگر آپ کے پاس تعلیم ہوگی تو آپ سب کچھ کر سکتے ہو، دنیا فتح کر سکتے ہو۔ کہا ہے کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ۔ اگر ہم دنیا بدلنا چاہتے ہیں تو تعلیم سے بڑھ کر اور تعلیم سے زیادہ طاقتور کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ لہذا ہم سب خوشی کی بات ہے اس سے سلیمی صاحب نبی کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام شرکاء کو خصوصاً مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پروگرام کا حصہ بنے، آج کے اس مبارک دن کا حصہ بنے۔ اللہ
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے شامل ہونے کو قبول فرمائے. اس ادارے کو جن عظیم مقاصد کے تحت قائم کیا جا رہا ہے ان مقاصد پر ہمیشہ قائم اور دائم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, حوصلہ عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں مولانا اسرار مشن ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے تمام ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کی مشورے سے جو باتیں طے ہوئی ہیں اس ادارے کو لے کر کے انشاءاللہ ہم تمام لوگ اس کو نبھانے کی اور اس کو حسن امکان پورا کرنے کی بھی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.